السلام علیکم، ہمارا چینل محبت اہل بیت سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ پہلی ہی سطر پہ پہلا نتیجہ دینے لگا ہوں، وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر تھا، ہے اور رہے گا، جو سب کچھ کر سکتا تھا، جب وہ بغیر حجت کے ہم تک نہیں آیا تو ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے ہے؟ پہلی ہی بات پہ مولا حسین عزت عطا فرمائے، پہلے منٹ میں پہلا نتیجہ آ گیا کہ جو اللہ بغیر حجت کے ہم تک نہیں آتا، وہ ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے کرے گا؟ ہم نے اللہ دیکھا نہیں، ہمیں حجت نے بتایا ہے کہ وہ ہے۔ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی آنکھوں سے دیکھ کے نہیں دی، ان کے کہنے پہ دی۔ تو پھر دوسرے منٹ پہ دوسرا نتیجہ آ گیا ہے، جن کے کہنے پہ اس کی گواہی دی جاتی ہے تو پھر ان کی گواہی باطل کیسے ہو سکتی؟ جن کی وجہ سے توحید کی گواہی ہم نے دی، ان کی گواہی باطل کیسے ہو؟ اللہ نے سب سے پہلے حجت کی اطاعت کو واجب کیا۔ قرآن کہتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا پہلا خلیفہ زمین کے لیے بنانے لگا، اور جب میں بناؤں اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرنی، اسے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حجت کو سجدہ کرو۔ وہ جو کہتا ہے کہ شرک سے بچو، جو قریب بیٹھے آپ نے تھوڑی زحمت فرمائی، وہ جو کسی غیر کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اسے سجدہ کرو۔ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے کسی معصوم کا فرمان نہیں، اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا۔ تو شیعہ سنی ابھی قرآن ممبر پہ لے آتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے؟ آواز یسألونک عن الروح، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، قل روح من امر ربی، تو کہہ دے روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ اور جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو پورے اولے الامر کا انکار، جس نے ایک امر کا انکار کیا، اللہ نے اسے شیطان بنا دیا۔ سارے سجدے میں گر گئے، توجہ میری طرف، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اور اللہ نے کہا یہ تھا ہی کافر، یہ نہیں کہا کہ یہ اب کافر بنا۔ خدا نے کہا یہ تھا ہی کافر۔ میرے مالک کافر کہاں سے تھا؟ یہ تو فرشتوں میں بیٹھتا تھا۔ فرمایا بیٹھتا تھا کافر۔ میرے مالک یہ تو نمازیں پڑھتا تھا۔ فرمایا پڑھتا تھا کافر۔ اس کا مطلب کہ لعنتی معصوموں میں بھی بیٹھا ہو۔ آج بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں بندہ لعنتی معصوموں میں بیٹھا ہو، وہ لعنتی ہو۔ آج بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں فلاں بندہ اتنا غلط تھا تو نبی نے محفل سے اٹھایا کیوں نہیں؟ 1400 سال کے بعد شیعوں کو پتا چل گیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، نبی کو نہیں پتا تھا یہ بندہ ٹھیک نہیں، نبی نے اپنے پاس کیوں بٹھایا؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا، اسے فرشتوں میں کیوں بٹھایا؟ خدا نے کہا نکل جا، اب بھی نکل جا، تو نے اگر آدم کو سجدہ نہیں کرنا۔ اچھا میرے سامنے ذمہ دار چہرے بیٹھے ہیں، ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا تھا میں اس سے نہیں کروں گا، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا، اب ذہنی طور پہ جاگے تو پھر بات سمجھ، آج بھی ہے۔
اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے حجت کا انکار کیا۔ خدا نے مہلت نہیں دی، خدا نے سوچنے نہیں دیا، خدا نے کہا فخرج لعنت علی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ سارے شیعہ سنی مل کے اللہ سے سوال کرتے ہیں، میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو غلطیوں کو بخش دیتا ہے، اور تیرا اپنا حکم ہے کہ میں آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شرمندگی کے بعد توبہ کرے تو میں توبہ قبول کر لوں۔ ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، تو نے ابلیس کو نہ مہلت دی نہ تو نے توبہ کی گنجائش دی، تو نے اتنی جلدی اسے لعنتی بنا دیا، اتنی جلدی اسے لعنتی بنا دیا، اتنی جلدی فیصلہ کرنے میں کیوں کی؟ خدا نے کہا اس لیے اتنی جلدی کی ہے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں ابلیس کو ابلیس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے گھر آ جاتے، آ کے کہتے اسے بھی معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کی نمازیں لعنت بنا کے بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی غالب علی اللہ کا آواز تھوڑی ٹھیک ہے، آواز تھوڑی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ اچھا اچھا متوجہ صاحبان، زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے میں علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اس بات منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اس بات منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے دشمنوں کی عاقبت اچھی طرح پہچان لو، کیوں کہ جب مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچان جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے برداشت؟ چھوٹی حجت کا منکر اللہ نے معاف نہیں کیا، خدا کا نکل جا، اپنے انکار کی وجہ سے نہیں نکالا، حجت کے انکار کی وجہ سے، کیونکہ خدا نے کہا میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں۔ اب دھیان آپ مجلس میں لے کے آئے تو میں مجلس بولوں، میں اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر معاف نہیں کرتا۔ خدا نے ابلیس کا نکل میرے گھر سے، تو نے حجت کا انکار کیا، وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ خدا نے کہا جا کیوں نہیں رہا؟ اس نے سجدے کیے ہیں، قیمت دے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے، ابلیس نے کتنی دیر عبادت کی تھی؟ 6.5 لاکھ سال، 50,000 سال کا یہ ایک سجدہ کرتا تھا۔ 40 دن کا چلہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ بندے 4 نمازیں پڑھ کے علی کو بھونک رہے ہیں، 6.5 لاکھ سال عبادت کی۔ اتنا بڑا نمازی حجت کے انکار کی وجہ سے اتنا ہی بڑا لعنتی ہو گیا۔ خدا نے کہا نکل، اس نے کہا 2 چیزیں دے دے، طاقت، مہلت۔ توجہ پوری، ایک جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، اور ایک مجھے موت نہ آئے۔ آج کسی بھی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے ابلیس کے پاس طاقت ہے؟ کہتا جی ہے۔ ابلیس ہر جگہ چلا جاتا ہے؟ جی ہر جگہ چلا جاتا ہے۔ اسے جا کے کوئی ملنگ کہے نا کہ علی ہماری مدد کرتا ہے، وہ تو ایک علی ہر جگہ کیسے چلا جاتا ہے؟ خدا تجھ پہ لعنت کرے، اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ اس کا دشمن ہر جگہ پہ جا سکتا ہے، اس کی حجت ہر جگہ پہ کیوں جا سکتا؟ پھر اسی مولوی سے پوچھو ابلیس ہے؟ وہ کہتا جی ہے۔ نظر آتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر ہم کہہ دی ہمارا 12واں امام ہے تو فوراً کہتا نظر کیوں نہیں آتا؟ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے، کیونکہ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے۔ خدا کا نکل جا میرے گھر سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ قرآن ابھی منبر پہ لے آنا، میرے جانے کے بعد چوک میں کھڑے ہو کے بحث نہیں کرنی، شام کو کسی بندے کو فون پہ میسج نہیں کرنا،
فون کر کے نہیں کہنا جی وہاں پہ تو یہ بات ہوئی، ابھی کے ابھی نقد سودا۔ قرآن لا ممبر پہ، ابلیس نے جو اللہ کی بارگاہ میں چیلنج کیا وہ چیلنج پڑھ، خدا نے ابلیس سے کہا نکل، اس سے کہا جا رہا ہوں لیکن ایک چیلنج ہے، طاقت بھی میں نے تجھ سے لے لی ہے، مہلت بھی لے لی ہے، اب میں نے کرنا ہے آدم کی نسل سے مقابلہ۔ خدا نے کہا کیسے کرے گا، کیا کرے گا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے نیچے سے مسلح کھینچوں گا، میں ان کا سحری افطاری کا سامان چوری کروں گا، میں انہیں حج نہیں پڑھنے دوں گا۔ اب بھی قرآن ممبر پہ لے کے آ، ابلیس نے ایک ہی چیلنج کیا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، انہیں ہٹاؤں گا۔ چیلنج میں نے پڑھ دیا، ابلیس نے کہا میں صراط مستقیم کے قریب آدم کی نسل میں سے کسی کو نہیں آنے دوں گا، مرضی کا شہر منتخب کر لے، مرضی کا وقت منتخب کر لے، مرضی کے مولوی بلا لے، شیعہ قوم کا یہ ماتمی آنے کے لیے تیار ہے، پہلے یہ فیصلہ کرو یہ صراط مستقیم ہے کیا، جس سے شیطان روکتا ہے وہ ہے کیا؟ شیعہ کتاب چاہو میں شیعہ دکھا دوں گا، سنی کتاب چاہو میں سنی دکھا دوں گا۔ ملا علی متقی جیسا بندہ کنز الامال میں لکھ گیا کہ مدینے کی مسجد میں کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا، ایک صحابی نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ ما حاصل صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، نبی نے رخ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی کہتے ہیں رسول نہیں بولے تھے، یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا، رسول نے صحابی سے اپنا سوال دوبارہ کر، اس نے کہا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی کہتا رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم کے قریب نہیں آنے دوں گا، اب پتہ چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے۔ ٹھنڈا پانی آج پتہ چلا یہ لا الہ سے نہیں روکتا، یہ علی اور ولی اللہ سے روکتا، یہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں بند نہیں کرتا، یہ مین سوئچ ہی آف کر دیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ علی ولی اللہ چھوڑ کے نماز بھی پڑھے گا کون سا قبول ہونی؟ چند چہروں پہ ہنسی اور چند پہ اداسی ہے، جن پہ اداسی ہے اللہ کرے وہ تجسس کی اداسی ہو، شک کی نہ ہو۔ اگر شک والی اداسی ہے تو اب میں خطرناک حدیث پڑھنے لگا، معصوم فرماتے ہیں علی کی ولایت کا منکر جب مصلی بچھا کے نماز شروع کرتا ہے ابلیس قریب کھڑے ہو کے سننی شروع کر دیتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے، یہ نماز پڑھ کے مصلی بند کرتا ہے ابلیس کہکا مار کے کہتا ہے تو وضو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا، تو مسح کر رہا تھا دیکھ رہا تھا، تو نے قیام پڑھا میں نے سنا، تو رکوع میں گیا میں نے دیکھا، تو سجدہ تشہد کیا میں نے سنا، خدا تجھ پہ لعنت کرے اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے میں بھی حجت کا منکر۔ اب بولو ہاتھ اٹھا کے حیدری، بسم اللہ۔ حجت کے منکر کو مولا حسین، حجت کے منکر کو کوئی معافی نہیں۔ مجمع یقین کرے تو میں اصل بات سناؤں، علی کا منکر پڑھتا نماز ہے، فرشتے نامہ اعمال میں لکھتے جھوٹ، وہ روزہ رکھتا ہے وہ لکھتے چوری۔ اب بندے پریشان ہے کہ اس نے عبادت کی، انہوں نے غلط کیوں لکھا؟ غلط نہیں لکھا، میں ابھی مجمع سے ثابت کروا دیتا ہوں۔ کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ پھینک دو، اس کے بعد جو بھی چیز پاک ڈالو گے وہ بھی نجس ہو جائے گی۔ بغض علی ہے نجاست۔ یہ دل میں ہو عبادت بھی رکھو گے وہ بھی گناہوں میں بدل جائے گی۔ اے حیدر قرار کے بدبخت عدو سن، اے حیدر قرار کے بدبخت عدو سن، خود اپنی ہی حالت پہ ذرا غور کیا کر، اے بغض علی خاکی خلقت کی علامت،
हम सेनाओं 12 से 1 की क़यादत का गिला का इंशाअल्लाह 21 सफर बराड़ियां सईदा 1 से 2 या 12 से 1 आपके सामने हाजिरी होगी। अच्छा, अब मुझे ये नहीं पता ये मैंने लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। लिखी हुई है 29 सफर भी यहाँ पढ़ना है, 30 सफर भी यहीं पढ़ना। जो वादे हैं इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी से वो मुकम्मल होंगे। जिंदगी में कभी अली की विलायत ना छोड़ना। घर घर में लड़ाई शुरू हुई, अली वाजिब है, अली मुस्तहब, अली वाजिब है, अली मुस्तहब। ये तेरी बहस करने वाली है सही? वो वाजिब, मुस्तहब, औजब, अशकाल, हराम, ये सारे फिका के लफ्ज हैं। अली मोहताजे फिका नहीं, माल के फिका है। अच्छा, घर घर में लड़ाई है, शहर शहर में लड़ाई है, बंदे किताबें उठा के फिर रहे हैं, उधर से भी किताबों के हवाले, इधर से भी किताबों के हवाले। मेरी जिंदगी में खिताबत का असूल ये रहा है, बजाय हवाला देने के दलील इतनी वजनी दो। मसलन मैं आपको किताब का नाम दिखवाऊं, जी ये किताब लिख ले, इसमें ये लिखा है, आप जाके दुश्मन से कहें जी ये किताब, वो कहेगा ये किताब को मैं मानता ही नहीं। आप हदीस कहेंगे, वो कहेगा ये हदीस ही मुस्तनद नहीं। मैं रवायत बताऊंगा, वो कहेगा रावी ज़ईफ है। दलील ऐसी क्यों ना हो कि नाम मुनकर उठा सके और ना उसकी रद्द कर सके। अभी दलील दे देता हूं, जितने पंचायती बंदे बैठे उनके लिए दलील देने लगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई किसी पे बहस नहीं, वाजिब है अली या मुस्तहब है, इस पे दलील दे देते हैं। जो बंदा कहता है अली मुस्तहब है, वो सिर्फ इतना बताए कि मुस्तहब की तारीफ क्या है। बाद में बिल्कुल 2 जमा 2 4 वाली करने लगा। मुस्तहब की तारीफ क्या है, मुस्तहब किस अमल को कहते हैं? शरीयत में मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसके करने से नेकियों में अजाफा, छोड़ने से अजाब ना आए। यही है। समझाने के लिए मिसाल दे दूं, फजर की नमाज की वाजिब रकअतें 2 हैं, नफल मुस्तहब है। नफल पढ़ोगे तो सवाब, छोड़ दो तो अजाब नहीं। रमजान के रोजे वाजिब, शबान में रखो तो मुस्तहब। मुस्तहब से नेकियों में इजाफा होता है, मुस्तहब के छोड़ने से अजाब नहीं आता। वाजिब किसे कहते हैं? जिसके छोड़ने से अजाब आए। सारा मजमा बात समझे तो मैं दलील दूं। वाजिब के छोड़ने से अजाब आता है, मुस्तहब के छोड़ने से अजाब नहीं आता। अगर अली मुस्तहब था, गदीर में हारिस पे अजाब क्यों आया? गदीर में हारिस पे अजाब लाइला के इनकार की वजह से नहीं आया, अली वलीउल्लाह के इनकार की वजह से। ये हदीस नबी की साहब ने सुनी है कि हक अली के साथ है। हक की जिद क्या है? बातल। इसका मतलब जहां अली हो वहां बातल नहीं होगा। तो अली नमाज में है तो नमाज बातल कैसे हो जाएगी? हाँ, आप नहीं पढ़ना चाहते, आप ना पढ़े, लेकिन जो पढ़ रहा है उसकी आपने बातल नहीं कहनी। आप नहीं पढ़ना चाहते, आप ना पढ़ें। जबरदस्ती अली मनवाया भी नहीं जाता। अली को जुमेरात वाला पीर है जो बंदा मिन्नतें करके मनवाए। मिन्नतों वाला पीर तो अली है ही नहीं कि मैं तेरी मिन्नतें करूंगा तू अली को मांग। तेरा कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ ही अली है। तेरा अली के बगैर गुजारा हो सकता है, हमारा नहीं होता। नमाज मेरा जाती अमल है, मैंने अपने अल्लाह के सामने गवाही देनी है। चले मैं फिर एक आसान दलील देता हूं, मुश्किल दलील मैं कोई भी नहीं दे रहा। यहां आपने कोई झगड़ा हो जाए और झगड़े में एक बंदे को गवाह बनाए, उस बंदे को चल यार पंचायत में जाके गवाही दे। वो पंचायत में जाए, पंचायत में जाके बगैर जी मैं गवाही देता हूं, ये बंदा सच बोल रहा है, मैं मौके पे मौजूद था, इसका कोई कसूर नहीं। पंचायत वालों ने उसकी गवाही सुन ली। उन्होंने कहा जी बात पंचायत से अब आगे चली गई, चल थाने जाके गवाही दे। उसने थाने जाके अपनी गवाही लिखवा दी। थाने वालों ने कागज अदालत में भेज दिए। हफ्ते बाद अदालत से नोटिस आ गया। गवाह को कहा भाई सुबह सुबह तैयार हो जाना, हाई कोर्ट जाना, तूने जाके गवाही देनी। वो हाई कोर्ट गया, कटहरे में गया। जज ने कहा जो कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। उसने कहा जी ठीक है। उसने कहा गवाही दे। मैं जी मैं नहीं देनी। तो अब जो पंचायत में दी उसका कोई फायदा, जो थाने में दी, जब अदालत में जाके मुकर गया तो पिछली गवाहियों का क्या फायदा।
تو نے اذان میں کہہ دیا علی ولی اللہ، اقامت میں کہہ دیا علی ولی اللہ، کلمے میں کہہ دیا علی ولی اللہ، اور جب اللہ کی عدالت میں گیا خدا نے کہا جو کہے گا سچ کہے گا، وہاں کہہ دیا جی اب میں یہاں نہیں دے سکتا، پھر کلمے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اذان کا بھی کوئی فائدہ۔ لہذا شیعہ مذہب ضد کی طرف نہ جائے، تمہارے شناخت کا نام علی ولی اللہ ہے، تمہاری پہچان کا نام علی ولی اللہ۔ نماز پڑھتے ہو، نماز کی دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہو، قنوت میں دعا مانگتے ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر دینا، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دینا۔ اچھا ابا جی کا نام نماز میں لے لینا ہے، باپ کے ذکر سے نماز نہیں ٹوٹی، علی کے ذکر سے کیوں ٹوٹ گئی؟ علی حق ہے، علی ولی اللہ مستحب ہوتا تو غدیر میں نبی 1.25 لاکھ کو 3 دن تک کھڑا نہ رکھتا۔ تمہیں سنایا ہے ممبر سے آدھے منٹ کا غدیر کہ نبی نے ہاتھ اٹھا کے دیا من کن تو مولا فہذا علی مولا، 3.5 گھنٹے نبی نے خطبہ دیا ہے علی پہ، تپتے ہوئے دوپہر کے وقت 3.5 گھنٹے، 3.5 گھنٹے خطبہ دینے کے بعد رسول نے واجب کی علی کی ولایت، اور واجب کرنے کے بعد رسول نے کہا اب یہاں سے جانا نہ جب تک علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرو۔ داد آپ دے چکے، یہ بات پورے دھیان سے سننا، یہ ممبر سے کم پڑی جاتی۔ غدیر میں رسول نے صحابہ کے خیمے لگوائے، اب علی کی بیعت کرو، زبانی وہاں پہ اقرار نہیں ہوا، ایک بندے نے آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، مولا امیر المومنین کا خیمہ لگ گیا، خیمے کے اندر علی بیٹھ گئے، مرد آتے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، مستورات کو بھی علی کی ولایت پہ بیعت کرنے کا حکم تھا۔ جب مستورات آتی تھی تو مولا علی کے سامنے ایک کچے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، علی اس پانی کے برتن پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے، عورت پھر اسی پانی پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کرتی تھی۔ کیونکہ غیر محرم تھی، شریعت کے وارث کو چھو نہیں سکتی تھی، مردوں نے بھی علی کی بیعت کی، عورتوں نے بھی علی کی بیعت۔ اب میں پتے والی بات سنانے لگا ہوں جسے گویڑ لگا کے نکالتے، جس نے کم از کم صحابہ کی تعداد لکھی ہے نا، اس نے 80,000 لکھی ہے کہ 80,000 صحابہ، 80,000 سے کم کسی نے لکھی۔ جس نے زیادہ سے زیادہ لکھی اس نے 1,25,000 لکھی، 80,000 بھی کم نہیں، 1,25,000 بھی کم نہیں۔ ایک بندے کا علی کے خیمے میں جانا، بیعت کر کے واپس آنا، کم از کم دورانیہ 1 منٹ، اگر 80,000 بندہ تھا تو 80,000 منٹ، 1.25 لاکھ بندہ تھا تو 1.25 لاکھ منٹ۔ اب جو بات تمہیں ممبر سے نہیں سنائی جاتی وہ یہ نوکر سنانے لگا ہے، جتنی کتابیں چاہو گے میں حوالے دینے کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن غدیر میں علی کی بیعت ہوتی رہی، 3 دن نبی نے باجماعت نماز نہیں ہونے دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی موجود ہیں، فرمایا فرادہ کی نیت سے نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ موجود ہے تو جماعت کیوں نہیں کروا رہے؟ رسول نے فرمایا آج اسی کی نماز ہونی ہے جس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ پہلے بیعت کرو پھر نماز کی طرف آؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز تو اللہ کی ہے، فرمایا وہ میری رسالت واپس لے رہا تھا۔ وہ کہتا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچا تو نے رسالت میں کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اور جب علی کی ولایت مکمل ہو گئی تو پھر فوراً آیت آئی الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج دین مکمل ہو گیا۔
جس علی کی ولایت بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا، تیری 2 رکعت کی نماز کیسے مکمل ہو سکتی؟ محمد بن ابی بکر کا نام سنا ہے؟ بیٹا کسی اور کا تھا، نوکر علی کا تھا۔ اس کے دل میں علی کی محبت کہاں سے آئی تھی؟ اس کی ماں اسما بنت امیس آخری حج میں نبی کے ساتھ گئی تھی۔ اس بی بی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ اسے نبی سے آ کے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ کیا میں حکم میرے لیے کیا ہے کہ میں حج پہ جاؤں؟ فرمایا تو نے لازمی جانا ہے۔ یہ حکم محمد کے تحت چلی گئی تھی۔ جب غدیر میں خیمے لگے تو خیمے میں اس بی بی کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو۔ ادھر محمد بن ابی بکر ماں کے ہاتھوں میں آیا، ادھر رسول علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے۔ محمد بن ابی بکر کے چہرے میں مسکراہٹ آئی۔ جب بی بی اسما بیعت کرنے کے لیے گئی تو اپنا بچہ بھی ساتھ لے کے گئی تھی۔ جا کر یا علی میں اپنے بیٹے کی بیعت کروانے کے لیے آئی ہوں۔ علی کی آواز ہے، اسما بھی تیرا 1 دن کا بچہ ہے، اس کی بیعت کیوں کروا رہی ہے؟ فرمایا نبی نے خطبہ میں کہا تھا علی صغیر پہ بھی واجب ہے، علی کبیر پہ بھی واجب ہے۔ علی کے ہاتھ پہ محمد بن ابی بکر کا ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا تیری محبت کی قسم ہے جب علی تیری ولایت کا اعلان ہو رہا تھا تو میرے بیٹے کے چہرے میں مسکراہٹ آئی تھی۔ علی نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا کسی اور کا ہے، پہچانا علی کے نام سے۔ میں نے علی ولی اللہ کی وجہ سے اسے شجرے سے نکال لیا۔ مرنا ہے، قبر کی 4 دیواری میں جانا ہے۔ علی کو چھوڑ کے آگے کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے۔ یہاں جتنی ضدیں کرنی ہیں کر۔ بندے کہتے ہیں جی وہ بھی علی کی ولایت چھوڑ گیا، وہ بھی علی کی ولایت چھوڑ گیا، وہ بھی علی کی ولایت چھوڑ گیا۔ بھی چھوڑنی ہے، ظہور قریب ہے، چھان بریک ہو رہا ہے۔ 9 لاکھ بندے نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی، 72 حسین کے ساتھ تھے۔ کبھی بھی رش دیکھ کے یہ نہیں کہتے کہ حق ادھر ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا کہ کون کدھر، ہم نے یہ دیکھنا علی کہاں ہے۔ جہاں علی ہوگا وہاں۔ میں ممبر پہ کہہ کے جا رہا ہوں، خطیب ذاکر بن کے نہیں، بھائی بیٹا بن کے کہہ رہا ہوں، ظہور قریب ہے، تم سے تمہارا عقیدہ چرایا جائے گا بہترین روپ میں آ کے۔ یہ نہ دیکھنا کہ کون کہاں سے پڑھ کے آیا ہے، یہ سوچ لینا کہ شیطان عرش سے پڑھ کے آیا تھا۔ اگر وہ فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے حجت کو چھوڑ کے لانتی بن سکتا ہے، علی کی ولایت جہاں رسول کی گواہی دو، جہاں توحید کی گواہی دو، وہاں علی کی ولایت کی۔ بندے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ تیرے جگر میں طاقت ہے تو دیکھ میں تجھے حوالے لکھواؤں۔ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے؟ حسن کے کفن پہ لکھا ہے، حسین کے تیروں والے کرتے پہ لکھا ہے، اکبر کے جگر پہ لکھا ہے، غازی کے بازوؤں پہ لکھا ہے، اصغر کے سوکے ہوئے حلق پہ لکھا ہے، قاسم کی لاش کے ہر ٹکڑے پہ لکھا ہے، جس نے ہائے نہیں کی زینب کے سر پہ لکھا ہے، سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے، سجاد کی پشت پہ لکھا ہے، باکر کی کلائیوں پہ لکھا ہے، بغداد کے پل پہ پڑے ہوئے جنازے پہ لکھا ہے۔ ان سارے سیدوں کا کیا قصور تھا؟ صرف علی کی ولایت، صرف علی کی ولایت، بس علی کی ولایت۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم علی ولی اللہ پڑھیں گے تو لوگ ہمارے ساتھ تعلق چھوڑ دیں گے۔ علی ولی اللہ کی خاطر تو لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا۔ 1.25 لاکھ بندہ آخری حج میں، 11 بندے آئے ہیں تیرے نبی کے جنازے۔ جسے اتنی دنیا مانتی ہو اور اس کے جنازے پہ کوئی نہ آئے۔ اب جہاں جہاں سید بیٹھے گا مجھے اگلے جملے سے پتہ چل جائے گا، ہائے کی آواز سے یہ کسی سید کے دل سے نکلی ہے۔ آدھی رات کو بطول باپ کے جنازے پہ آئی، علی کے کاندھے پہ آتا کہتی یا علی میرے باپے کی موت کا اعلان نہیں کیا؟ علی رو کے فرماتے ہیں بطول کیا ہے۔ بی بی دیکھ دی